علمی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے برطانیہ سے PhD کیا اور اس وقت جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ میں پروفیسر ہیں۔ اقتصاد اسلامی ان کا اسپیشل موضوع ہے۔ کل انشاءاللہ اس موضوع پر قرطبہ میں ان کا درس ہوگا جس کا عنوان ہے سود، بیمہ پالیسی اور اسلام کا تکافلی نظام۔ تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا کل خطاب قرطبہ میں ہوگا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب خطاب فرمانے والے ہیں۔ جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے خطاب سے بہت فائدہ ہوگا۔ اپنے دلوں کو قرآن و سنت کے نور سے منور فرمائیں۔ اور آج کا موضوع بھی بہت اہم ہے، تو میں بلا تاخیر ڈاکٹر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائیں۔ اللہ جل شانہ ڈاکٹر صاحب کی دین اسلام کے لیے خدمات اور جہود کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی باہر تشریف فرما ہے وہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ سارے لوگ توجہ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے ہیں۔ موضوع ہے تزکیہ نفس کی ضرورت اور اس کا طریقہ کار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله في آية أخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله في آية أخرى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال الله في آية أخرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله في آية أخرى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها انتہائی محترم اور مکرم برادران گرامی قدر اور انتہائی واجب الاحترام
اور لائق عزت و اکرام بزرگان من اللہ ذوالجلال والاکرام کی بڑائی اور کبریائی اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہر طرح کی بندگی اور عبودیت کا اظہار اور سرور کائنات میرے اور آپ کے امام سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات پر بے حد و حساب درود و سلام اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی ہو ہمارے اس پیشوا اور مقتدا پر، ہمارے اس امام اور رہنما پر جسے اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے سب سے مقرب اور اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے ہیں۔ پوری کائنات میں اور پوری مخلوقات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جو اللہ کو اتنی محبوب ہو، جو اللہ کو اتنی پسند ہو اور جو اللہ کے اتنی قریب ہو جتنے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کی نبوت و رسالت کا اقرار اللہ نے سارے پیغمبروں سے کروایا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے انبیاء سے کہا کہ جب میرا وہ پیغمبر آئے تو تمہیں نہ صرف اس کے اوپر ایمان لانا ہوگا بلکہ اس کی نصرت کرنی ہوگی، اس کی پیروی اور اتباع کرنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی عزت اور اللہ کے نبی کی رفعت اور یہ اللہ کے نبی کی قدر و منزلت ہے کہ کوئی اور پیغمبر اس مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تورات کے چند ورقے لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ان کو پڑھنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ دیکھیں کتنی اچھی باتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، ناگواری کے اثرات اللہ کے نبی کے چہرے سے عیاں ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے حضرت عمر کو اس طرح ٹوکا دیا کہ عمر دیکھتے نہیں اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف، اللہ کے نبی کے چہرے پر ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا وہ اوراق ایک طرف رکھے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، نبیا و رسولا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی
دین اسلام کے دین ہونے پر راضی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی۔ اور اس وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ عمر، یہ تورات کے وہ ورقے ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیے تھے۔ والذی نفس محمد بیدہ، اگر آج اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے، اس لیے جتنا بھی اللہ کا ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر اور رہنما اور امام اور پیشوا ہمیں عطا فرمایا۔ وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ نے ہمیں بحیثیت نبی اور بحیثیت امام اور بحیثیت رہنما اور پیشوا ہمارے لیے منتخب فرمائے، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے، اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا وہ گھر تعمیر کر رہے تھے جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ دنیا کے بت کدے میں وہ پہلا گھر خدا کا، دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ اللہ اکبر۔ یہ بیت اللہ، یہ ہم مسلمانوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، یہ اللہ رب العزت نے قبلہ بنایا ہے۔ اور جب اس قبلے کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تعمیر کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے یہ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں، میں نے اپنی اولاد اور اپنی بیوی، اپنا شیر خوار بچہ اور ایک بے بس عورت، ایک بے سہارا اور بے بس عورت، اور اس کے ساتھ اس کا کم سن شیر خوار بچہ، یا اللہ یہ میرا گھرانہ، یا اللہ یہ میرے اہل خانہ، اور یا اللہ یہ میری ذریت، یا اللہ یہ میں نے تیرے گھر کی نوکری اور چاکری کے لیے، اور تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اور تیرے گھر کو تیرے ذکر سے معمور کرنے کے لیے، یا اللہ میں نے ان کو یہاں پر آباد کر دیا ہے۔ ایک تو میری دعا یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اس گھر کی محبت ڈال دے، وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت ڈال دے تاکہ لوگ چلے آئیں کھینچتے ہوئے، جیسے کوئی مقناطیس کسی چیز کو اپنی طرف، لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ فرمایا اس طرح یا اللہ اس گھر کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ تو اللہ نے وہ محبت ڈالی۔ دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں، اور جو ایک دفعہ جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ پھر مجھے لے کے جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی، یا اللہ یہ جو تیرا گھر بنایا ہے اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ اور پھر یہ دعا کی کہ یا اللہ اس گھر کے اندر میری اولاد میں سے جو رہنے والے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، انہیں رزق کی فراوانی عطا کرنا۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی،
اور جو آج کی ہماری اس نشست کا مضمون ہے، ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یا اللہ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ایک ایسا رسول اس میری ذریت میں، میری نسل میں ایک ایسا پیغمبر ضرور بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی ان کے اوپر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی کے فرائض منصبی میں سے ہے۔ یہ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے، یہ اللہ کے نبی کے فرائض منصبی میں سے ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، فرمایا اللہ کا مومنوں پر کتنا بڑا احسان ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا اور ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس پوری کائنات میں اور ساری مخلوقات میں اللہ کو اتنا پیارا اور اتنا مقرب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اللہ کا مسلمان ہوں۔ انا اول العابدین، میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور یہ اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بڑا احسان ہے، مومنوں کے اوپر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ کیا؟ کہ اللہ رب العزت نے ان میں ایک ایسا رسول بھیجا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا جو انہی کی جنس میں سے ہے، انہی کی جنس میں سے، انہی کی نسل میں سے۔ فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسل انسانی میں سے ہیں، یہ عالم بشریت میں سے ہیں۔ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے، کسی کے دل میں اور کسی کے دماغ میں، کسی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی اور خیال نہ آئے۔ فرمایا نہیں، یہ نسل انسانی میں سے، من انفسہم۔ اور ان کا فرض کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، وہ کس لیے بھیجے گئے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، کتاب و سنت کی تعلیم دینا اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا۔ یہ تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ قد افلح من زکاہا، فرمایا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، فرمایا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا وہ ناکام ہوا، وہ ذلیل و خوار ہوا۔ یہ تزکیہ نفس کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ کامیابی صرف اسی کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لیا۔ حضرات، یہ بہت اہم چیز ہے اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو پاک اور صاف کریں،
تاکہ وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں، تاکہ وہ لوگوں کے دل کی طہارت کا سامان پیدا کریں۔ اس چیز کا نام ہے تزکیہ نفس۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرض منصبی سونپا ہے، اور ایک جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، یہ اللہ کے نبی کے اوصاف ہے۔ فرمایا کہ تورات میں، انجیل میں، پہلی کتابوں میں یہ میرے نبی کا ذکر پڑھتے ہیں کہ وہ نبی کون ہے؟ جو نیکی کا حکم دینے والا ہے، جو برائی سے منع کرنے والا ہے۔ وہ نبی جو لوگوں کی گردنوں میں غلامی اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت اور فسق و فجور کے جو طوق پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو ہٹانے والا ہے، اور لوگوں کے اوپر جو بوجھ ہے وہ ان کو ہٹانے والا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی ہے، اور انہی فرائض منصبی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرض منصبی یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے والے ہیں۔ تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں اہمیت والی بات اور سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی اور کامرانی کا باعث بننے والی بات وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو شرک کی نجاست سے پاک کر دے۔ یہ تزکیہ نفس کی ابتدا ہے۔ تزکیہ نفس کی ابتدا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے قلب کو، اپنے اندر کو، اپنے باطن کو اللہ کے ساتھ شرک اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اس نجاست اور اس آلودگی سے پاک کر دے۔ اور جس نے اپنے آپ کو اس شرک کی نجاست اور آلودگی سے پاک نہ کیا، اس کا تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا، اس کا تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ کل لوگ آئیں گے عاملۃ ناصبہ، فرمایا بڑے بڑے کام کرنے والے، بڑی محنتیں کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کے سامنے بہت کچھ دینے والے اور بہت کچھ کرنے والے، لیکن جب اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بنایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں سب شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ فرمایا جو کوئی ایسا کام کرے میرے لیے بھی اور اس کے ساتھ کسی اور کو میرا شریک بھی بنا دے، فرمایا میں اس کے کام کو بھی اسی شریک کے منہ کے اوپر دے مارتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی بندگی اور عبادت کی کہ جو بندگی اور عبادت میں میرا کوئی اور ہمسر اور میرا شریک بنا دے۔ یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑی نجاست ہے، یہ سب سے بڑی خباثت ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا سبق،
سب سے پہلا زینہ اپنے نفس کی تزکیے کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک کی آلودگی سے پاک کرے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم ذکر سن رہے تھے کہ وہ اللہ کے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہمارا دین سارے کا سارا یہ دین ابراہیمی ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اور ان کی ملت کو اتنا پسند فرمایا کہ سارے لوگوں کے لیے ان کے طریقہ جو ہے اسی کو جاری و ساری کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا اور ان کی زندگی میں سب سے نمایاں چیز، سب سے زیادہ ممتاز اور سب سے زیادہ نرالی اور انوکھی چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ امام الموحدین ہیں، وہ ہیں جنہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں یکسو ہو کر، ساری دنیا کو چھوڑ کر، ہر کسی سے منہ موڑ کر میں اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑتا ہوں جو اس زمین و آسمان کا مالک ہے، جو اس کا خالق ہے۔ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہنے کو تو ایک فرد تھے، ایک شخص تھا، کہاں نکلا عراق سے بے سر و سامانی کے عالم میں، اور باپ نے گھر سے نکال دیا اور قوم نے بھی دھکا دے دیا، اور وقت کے بادشاہ نے کہا کہ ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور کس طرح ملک ملک پھرتا ہوا، در بدر پھرتا ہوا، کہاں کہاں سے گزرتا ہوا، ہر جگہ پر اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا نشان چھوڑتا چلا گیا۔ اور دنیا میں صرف دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، صرف دو شخصیتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ ایک جناب ابراہیم علیہ السلام، فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے کہا کہ ابراہیم کو میں نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور دوسرے میرے اور آپ کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر کے حوالے سے، فرمایا تھا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا دل کا دوست بناتا، خلیل، یہ خلہ عربی زبان میں خلوت اور خلہ اس سے یہ لفظ نکلا ہے، یعنی سب کو پیچھے ہٹا دو، سب سے اپنا تعلق ختم کرو۔ اردو کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مرزا غالب اردو کا بہت بڑا شاعر تھا، اور میر مومن خان دہلوی بہت موحد آدمی تھے، بہت موحد آدمی تھے۔ انہوں نے یہ شعر کہا، اور مرزا غالب نے ان کو کہا کہ تم میرا سارا کلام لے لو، مجھے صرف یہ شعر دے دو۔ اس شعر کے اندر ایک بات ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ ہے خلت نفس، یا خلت النفس التي لیس دونہا، متنبی نے کہا تھا یا خلت النفس التي لیس دونہا لنا من اخلاء الصفاء خلیل، کہ تیرے ساتھ میری محبت کا وہ عالم ہے کہ جو محبت میری تیرے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا تھا اللہ کے بارے میں، شعر تو کسی اور کے ہیں لیکن اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ بندے کی اللہ کے ساتھ محبت یہ ہونی چاہیے، یا لیت بینی و بینک عامر
وَلَوْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ۔ اور یہ بھی تزکیہ نفس کی بات ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت یہ ہو کہ بندہ اللہ سے کہے کہ یا اللہ میرا تیرے ساتھ تعلق جڑا رہے، ساری دنیا کے ساتھ تعلق ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے۔ لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب۔ اے اللہ تو میرے ساتھ راضی ہو جا، ساری دنیا میرے ساتھ ناراض ہو جائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے محبت، اللہ کے ساتھ تعلق، اور یہ ہے تزکیہ نفس کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالی کر دے۔ یہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، ہم نے اس کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی، ہم نے اس کے اندر مال و دولت کی محبت ڈال دی، ہم نے اس کے اندر غیر اللہ کی محبت ڈال دی، ہم نے اس کے اندر اور بہت ساری علائشیں اور بہت ساری نجاستیں اور شرک کی غلاظتیں وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی۔ سب سے بڑی غلاظت، بات یہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ سب سے بڑی غلاظت جو ہے وہ شرک کی غلاظت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اس میرے گھر کو صاف کرو، قیام کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے اس گھر کو پاک اور صاف کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے بھی اس گھر کو صاف کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کا وہ معبد جس کے اندر وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان بتوں کو توڑا اور بتوں کی غلاظت اور نجاست کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جن کی پوجا کرتے ہو، جن کی بندگی کرتے ہو، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ کھاتے ہیں، نہ یہ پیتے ہیں، ان کے اندر زندگی کی کوئی رمق نہیں، ان کے اندر زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، اور اس کے باوجود تم ان کی بندگی اور عبادت کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو بھی یہی کہا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ یہ جو شرک کی گندگی ہے، جو شرک کی نجاست ہے، جو شرک کی پلیدگی ہے، اس سے میرے گھر کو صاف کر دو، پاک کر دو۔ اور جو لوگ آج بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا آج سے 1000 سال 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، جو لوگ حج کرتے تھے، اگر ان کے پاس توحید نہیں تھی تو ان کا حج کسی کام نہیں تھا، ان کے حج کی کوئی قبولیت نہیں تھی، اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں تھی۔ کیوں؟ جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اللہ نے ان کا ذکر کیا، مشرکین مکہ کا، فرمایا جب ان کو کوئی مال ملتا ہے، چیز ملتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے معبودان کے لیے ہے۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ۔ فرمایا جو پہلے ہی انہوں نے اپنے معبودوں کو دے دیا وہ تو اللہ کے پاس پہنچتا ہی نہیں، جو پہلے ہی انہوں نے لات و منات کی نظر کر دیا وہ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہی نہیں۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو اس حدیث قدسی کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری بے نیازی کا عالم یہ ہے، میری بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے تو میں اس کا عمل اس کے شریک کے منہ کے اوپر دے مارتا ہوں، جو عمل میرے لیے بھی کرتا ہے میں اس کو بھی قبول نہیں کرتا۔
سب سے پہلی چیز تزکیہ نفس کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو، اپنی نظریات کو، اپنے خیالات کو، اپنی عبادات کو اللہ کے واسطے صرف اللہ کے لیے خاص کرے، اور اسی کا نام اخلاص ہے، اور اسی کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ، اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کرو کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے ذات بندگی اور عبادت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑھائی۔ یہ اللہ کی توحید ہے، اس توحید کی بنیاد پر کل قیامت کے دن فیصلے ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابن آدم اتنے گناہ لے کے آ جا کہ زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا تیرے گناہوں سے بھر جائے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، فرمایا اتنے گناہ لے کے آ جا، ایک شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کسی اور کی بندگی نہ کرنا، فرمایا میں اس سے زیادہ جو ہے وہ رحمت لے کے آ جاؤں گا، میں اس سے زیادہ رحمت لے کے آ جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے عقیدے کو، اپنے دین اور اپنے نظریے کو شرک کی نجاست سے پاک کرے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلبہ عطا کیا؟ وہ مکہ، جس مکے سے اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں نکلے تھے، اور مکے والے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جمع تھے، تلے بیٹھے تھے، اور ابو جہل نے کہا تھا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی، ایک ایک نوجوان منتخب کرو، اور ایک بار، یک بار اچانک ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو نعوذ باللہ ختم کر دو، تاکہ بنو ہاشم والے جو ہے وہ کسی سے خون کا بھی مطالبہ نہ کر سکیں، پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے کیا ہے۔ اور رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی تنہائی میں حضرت ابو بکر کے گھر میں گئے اور ان کو ساتھ لیا، اور غار ثور میں جا کے 3 دن قیام کیا، اور مکے کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کی سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین سرزمین تو ہے، احب البقاع الی اللہ، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی نہ نکلتا۔ اتنی بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کے نبی نے مکے کو چھوڑا، آپ کے دل کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن دین کے لیے اور دین کی بلندی کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے یہ ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی جب واپس مکے میں آئے فاتح بن کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا کلمہ تھا؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، میرا کمال نہیں، میرے ساتھیوں کا کمال نہیں، ہماری محنتوں کا کمال نہیں، ہمارے جہاد کا کوئی کمال نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے، بڑائی اور کبریائی اس اللہ کے لیے، بندگی اور عبادت صرف اس اللہ کے لیے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تن تنہا ہے، وہ بالکل اکیلا اور بالکل تن تنہا ہے،
اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی. سارے لشکر ان کو شکست میرے اللہ نے دی, اپنے وعدے میرے اللہ نے پورے کیے, اور اس دین کو سربلندی میرے اللہ نے عطا کی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکے کے اندر, اس بیت اللہ کے اندر جہاں 360 بت تھے, اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, کمان اس کے ساتھ ان کو گراتے جاتے, جاء الحق وزهق الباطل, یہ ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان. فرمایا میرے اس گھر کو بتوں کی نجاست اور بتوں کی آلودگی سے پاک کر دو. اور پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی نجاست ہے. اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. آج کے بعد کسی کے لیے, مشرک کے لیے یہ جائز نہیں اور یہ اس کے لیے روا نہیں, اس بات کی اس کو اجازت نہیں کہ وہ بیت اللہ کے قریب آئے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑی نجاست ہے. تو میرے بھائیوں, سب سے پہلی بات تو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک اور صاف کریں. اللہ کی توحید. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا تستخرجون من حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم. یہ اللہ نے اپنی ساری صفتیں بیان فرمائی ہیں. کون ہے تمہیں رزق دینے والا, کون ہے تمہیں زندگی دینے والا, کون ہے تمہیں موت دینے والا, کون ہے آسمان سے رحمت کی بارش برسانے والا, کون ہے تمہیں زمین کی مٹی سے پیدا کرنے والا, کون ہے تمہیں نطفے سے جنم دینے والا, کون ہے تمہارے جوڑے بنانے والا, کون ہے تمہیں ماں کے پیٹ میں پالنے والا, کون ہے تمہیں زندگی دینے والا, کون ہے کہ جس کے علم میں ہے ہر حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے, کون ہے جو اس کو جانتا ہے, اور ہر حاملہ جب کسی کو جنم دیتی ہے کون ہے جو اس کو جانتا ہے, کون ہے جو رات کو لے کے آتا ہے, کون ہے جو دن کو لے کے آتا ہے, کون ہے جو ہر چیز کے اوپر حاوی ہے, کون ہے کہ وَهُوَ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لَهُ. فرمایا کہ جو حکم دے دے کوئی اس کو توڑنے والا نہیں, کوئی اس کے حکم کو پیچھے کرنے والا نہیں. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. کون ہے کہ جو پناہ دے اور کوئی اس کے اوپر پناہ دینے والا نہیں, کون ہے کہ جو تمہیں سارا کچھ دینے والا ہے. فرمایا ذالکم اللہ ربکم. لوگو یہ ہے تمہارا رب, لہ الملک, بادشاہی صرف اس کی ہے. والذین تدعون, فرمایا اس اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو, ما یملکون من قطمیر. فرمایا یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہے, فرمایا یہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں. ان تدعوہم, اگر تم ان کو پکارو, لا یسمعوا دعاءکم, تمہاری دعا کو نہیں سنتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم, اور اگر سن لے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے.
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور فرمایا کل قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ شرک ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں۔ اور اس کے بعد دوسرے وہ رذائل، وہ اخلاقی رذائل جو دل کی آلودگی کا باعث بنتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں۔ اور یہ کون سے ہیں؟ یہ بہت زیادہ عام ہے۔ ایک تو شرک بھی بہت عام ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ مسلمان ملکوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہ کس طرح شرک کرتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ غیروں کے سامنے جا کے جھکتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اور غیروں کے سامنے بندگی اور عبادت کرتے ہیں۔ زندوں کے سامنے لوگ سجدے کرتے ہیں، قبروں کے سامنے جا کے سجدے کرتے ہیں۔ کیا یہ ہوتا نہیں؟ اور پھر جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ نفس کو اس کی آلائشوں سے پاک کرنا، دل کو ان رذائل سے پاک کرنا جن کی وجہ سے دل جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ بغض، حسد، حقارت، تکبر، غیبت، نمیمت، یہ وہ اوصاف ہیں، یہ وہ رذائل ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنے دل کو آلودہ کرتا ہے، دل کو آلودہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، ابھی آ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی جنتی دیکھوں تو ابھی جو شخص ہماری مجلس میں آئے گا اس کو دیکھ لینا۔ اور ایک صحابی جو ہے وہ تشریف لائے۔ دوسرا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اس کو دیکھے کہ کوئی جنتی شخص کو اس کے اوپر وہ نظر اٹھائے تو ابھی جو ہماری مجلس میں آنے والا ہے اس کو دیکھ لے۔ پھر وہی شخص داخل ہوا۔ تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا، پھر وہی شخص داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ 3 دن اللہ کے نبی نے اس بندے کے بارے میں کہا ہے کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، اس کا پتہ تو کریں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ گیا اللہ کے نبی کی مجلس سے رات کو عشاء کی نماز کے بعد تو میں اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی میرے پیچھے آ رہا ہے، کہنے لگے کہ بھائی کیا بات ہے، کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے؟ کہنے لگے ہاں، میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں ایک مہمان کے طور پر رات گزاروں۔ کہنے لگے آئے، تشریف لائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں گیا اور میں نے وقت گزارا، ساری رات اسٹو میں لگا رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ 3 دن متواتر اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ساری رات گزری میں نے دیکھا کہ کوئی انہوں نے بطور خاص قیام نہیں کیا، اور کوئی ایسا ذکر اذکار، کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسے نوافل کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام نہیں۔ اور صبح جب فجر کی اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، پھر اس کے بعد وہ نماز کی تیاری میں لگے اور نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ کوئی چیز مجھے ان کے اندر جو ہے وہ ایسی منفرد نظر نہ آئی کہ جس کی وجہ سے میں یہ کہہ سکتا کہ ہاں اس وجہ سے ان کو جو ہے اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے۔ کہنے لگے کہ صبح اس کے بعد جب نماز کے بعد میں جانے لگا، میں نے ان کو کہا اچھا میں چلتا ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ کیا بات ہے، آپ نے کوئی بات نہیں کی، نہ تو کسی ضرورت کا اظہار کیا ہے کہ کس لیے آپ تشریف لائے تھے، کیا مقصد تھا آپ کی آمد کا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس لیے آیا تھا، 3 دن متواتر اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے، وہ زبان مبارک
کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ یہ زبان اللہ کی وحی کے بغیر نہیں بولتی، یہ جو بھی بات کرتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 3 دن مسلسل آپ کے بارے میں کہا کہ جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کا کیا عمل ہے، آپ کا کیا کردار ہے، آپ کی کون سی وہ خصوصیت ہے، کون سا وصف ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کو یہ مقام بلند ملا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ میرے پاس تو کوئی ایسی الگ خاص چیز نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص جانے لگے، کہنے لگے ہاں ذرا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، شاید یہ بات ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟ کہنے لگے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں، یہ ہے میرے بھائیو تزکیہ نفس کی بات، جب میں رات کو سوتا ہوں میں اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں اور اس کے اندر جھانکتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی حقد، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی عناد، کسی کے ساتھ کوئی حقارت اور کسی کے ساتھ کوئی دشمنی اور عداوت تو نہیں۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر میرے دل میں کسی کے لیے کوئی چیز تھی آج کے دن، یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، میں اس سے راضی ہو گیا، اور یا اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ کہتے ہیں جب میں رات کو سوتا ہوں تو ہر روز میرا یہ معمول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہی وہ چیز ہے، یہی وہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لوگوں کے دلوں کو پاک اور صاف کیا۔ فرمایا لوگو لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرو، لوگوں کے بارے میں تجسس اور لوگوں کے بارے میں ان کی ٹوہ میں رہنا یہ نہ کرو، آپس میں نیک بندے اور اللہ کے نیک بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، محبت کے ساتھ رہو، خیر خواہی کے ساتھ رہو، حسد اور بغض اور غیبت اور جھوٹ اور کذب ان سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی جو ہے یہ اس دل میں ہے، وَيَشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا تقوی ادھر ہے، تقوی ادھر ہے، تقوی ادھر ہے، تقوی اس دل کے اندر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، فرمایا نہ تو وہ مسلمان کسی مسلمان پر ظلم کرتا ہے، اور نہ مسلمان کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، اور نہ مسلمان کسی مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے۔ فرمایا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا، اور انشاءاللہ کل اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین سود ارب الربا، سب سے بدترین سود یہ ہے کہ بندہ کسی مسلمان بھائی کی عزت جو ہے وہ خاک میں ملائے، کسی مسلمان بھائی کی تحقیر کر دے۔ اور ہمارا تو عمل ہی یہ ہے کہ بڑے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، اپنے پرائے کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، ہمارا تو عمل ہی یہی ہے۔ میرے بھائیوں ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اتدرون من المفلس، کون ہے مفلس؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، من لا درہم لہ ولا دینار۔
فرمایا نہیں 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 نہیں، درہم و دینار سے جس کا دامن خالی ہو، جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہو، وہ مفلس نہیں۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس نماز بھی ہوگی، صدقہ بھی ہوگا، روزے بھی ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کا عمل کیا ہوگا؟ اس کو گالی دی ہے، اس کو برا بلا کہا ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس کو مارا ہے، اس کے بارے میں بد زبانی کی ہے، اس کی بے عزتی کی ہے، اور پھر یہ سارے لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے اور سارے اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اور اللہ رب العزت کہیں گے کہ اب ان کو ان کا حق دے، اور وہاں تو جو سکہ چلتا ہے وہ نیکی ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اپنی نیکیاں ان کو دے دے، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی حق لینے والے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ فرمائیں گے اب ان کے گناہ تیرے کھاتے، تیرے ذمے لے کے نیکیاں آیا تھا، اور لوگوں کے گناہ اپنے ذمے ڈال کر جہنم میں چلا گیا۔ یہ حسد اور بغض، یہ غیبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اخاک ما یکرہ، تو اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرے جس کو وہ ناپسند کرے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر جس چیز کا میں ذکر کروں وہ چیز اس کے اندر موجود ہو، کیا پھر یہ بھی غیبت ہے؟ آج ہم بھی کہتے ہیں نا، میں غلط بات نہیں کہتا، یہ بات اس کے اندر موجود ہے، اور پھر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں، یہی تو غیبت ہے کہ تو اس چیز کا ذکر کرے جو اس کے اندر موجود ہو۔ اگر تو ایسی چیز کا ذکر کرے جو اس کے اندر موجود نہ ہو، فرمایا پھر تو تو نے اس کے اوپر الزام لگا دیا، بہتان ترازی کیا ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کے بارے میں ٹو میں نہ رہو، تجسس میں نہ رہو، غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو۔ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، فرمایا یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے وہ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن من اکذب الحدیث، فرمایا لوگوں کے بارے میں سوء ظن اختیار نہ کرو۔ ہم جب کوئی آدمی ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو سب سے پہلے ہمارے دل میں جو ہے وہ سوء ظن پیدا ہوتا ہے، سوء ظن، ہاں اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے مجھے یہ کہا ہوگا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے بارے میں سوچتے یا صحابہ کرام تو وہ حسن ظن رکھا کرتے تھے، سوء ظن نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ انسان اپنے دل کو اس طرح جو ہے وہ پاک اور صاف کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غصہ نہ کر، یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس غصے کو، اس سے بھی انسان کا دل جو ہے وہ آلودہ ہوتا ہے۔ حسد سے انسان کا دل آلودہ ہوتا ہے، بغض سے انسان کا دل آلودہ ہوتا ہے، کسی کی غیبت کرنے سے انسان کا دل آلودہ ہوتا ہے، اور یہ چغلی اور نمام ہونا، نمیمت، اس سے انسان کا دل آلودہ ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا، اور لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اور لوگوں کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، اور لوگوں کے ساتھ محبت کرنا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا، اور اس شخص کا ایمان سب سے زیادہ مکمل ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کفار ہیں، جو مسلمان نہیں، ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کا اخلاق اچھا ہے، اور مسلمانوں کا اخلاق جو ہے وہ برا ہے۔
وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ بددیانتی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کے بارے میں حسد اور بغض نہیں رکھتے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں۔ یہ وہ نیکیاں تھیں، یہ وہ اخلاق عالیہ تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ متصف کرنا تھا، لیکن آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور ہم نے غیبت اور بغض اور حسد ان کے ساتھ اپنے آپ کو آلودہ کر لیا، اور بدقسمتی سے شرک کے ساتھ بھی اپنے آپ کو آلودہ کر لیا۔ تو میرے بھائیوں پھر ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کا وقار وہ نہیں کہ جس کا ہم پہلے اپنی تاریخ میں اور اپنی عظمت رفتہ میں مسلمانوں کے بارے میں ہم پڑھا کرتے تھے۔ یہ صرف اسی وجہ سے ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ہے جو کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ وہ یسربی جبلت میرا ساتھ چھوڑ بیٹھی، وہ یسربی جبلت میرا ساتھ چھوڑ بیٹھی، نہ سر رہا نہ سر میں رہا وہ دماغ پہلا۔ یہ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ملت، ان کا وہ دین، ان کا وہ طریقہ، ان کی وہ سنت جن کے اوپر اللہ کے نبی نے ہمیں چھوڑا تھا کہ لوگوں دیکھنا میرے بعد ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا، کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کی گردن کاٹے، لا ترجعوا بعدی کفارا، ایک جو ہے وہ دوسرے کی گردن کاٹے۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ آج مسلمان کی گردن نہیں کاٹتا، اللہ اکبر کا نعرہ لے کر جو ہے وہ لوگوں کو مارتے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ یہ اللہ کے عذاب میں سے عذاب ہے جو اس وقت جو ہے امت مسلمہ کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف جو ہے وہ توبہ کریں اور استغفار کریں، اور اپنی تطہیر قلب کا سامان کریں، اپنے تزکیہ نفس کا سامان کریں، اپنے آپ کو شرک کی نجاست اور گندگی سے پاک کریں، اور یہ جو اخلاق رذیلہ ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کریں، لوگوں کی محبت اپنے دل میں ڈالیں۔ اس لیے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ محبت کریں، مسلمانوں کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ نے تو ہمیں یہاں تک کہا ہے کہ تمہیں اس چیز سے منع نہیں کیا گیا کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کی، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، تم ان کے ساتھ نیکی کرو، ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ فرمایا اللہ تمہیں اس چیز سے منع نہیں کرتا، لیکن ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو ان کے ساتھ محبت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی ایک بندے کے، اسی ایک مومن بھائی کے لیے مدد کے لیے نکلتا ہے، فرمایا اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا جو کسی ایک مسلمان بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے، فرمایا اللہ کل قیامت کے دن پوری خلائق کے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ لیکن آج ہمیں اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک ہم لوگوں کے اندر اس چیز کا ڈنڈورا نہ پیٹے، تشہیر نہ کریں۔ اور پتہ چلا ہے آپ کو کہ فلاں نے کیا کیا ہے؟ حضرات باتیں تو بہت ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کو پاک اور صاف کر دے۔ آپ یقین کریں کہ اس دل کی پاکیزگی اور اس کی طہارت اور اس نفس کے تزکیے کی بنیاد کی وجہ پر، اس بنیاد کی وجہ سے کل اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کامیابی ملنے والی ہے۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو، جس نے اپنے اس دل کو، اپنے نفس کو اپنی ہوا سے، اپنی خواہش سے پاک کر لیا، کیونکہ انسان کے
نفس کے اندر، اس کے دل کے اندر کئی قسم کے خیالات آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا۔ جب ان کے اوپر الزام لگایا تھا مصر کی عورتوں نے، وہ کہنے لگے کہ میں اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا۔ کیوں؟ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ جو میرا نفس ہے، یہ جو دل ہے، یہ جو خواہش ہے، یہ انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتی ہے، اس کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اس اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، اس کے اوپر کنٹرول کر لیا، اپنی انانیت اور اپنا تکبر اور اپنی بڑائی اور دوسروں کی حقارت، جس نے اپنے آپ کو اس سے پاک اور صاف کر لیا، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے کامیابی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اس کے برعکس اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں یہ جو ساری چیزیں جو آپ کو میں نے بیان کی ہے نا، یہ حسد کرنا، بغض کرنا، لوگوں کی غیبت کرنا اور لوگوں کے بارے میں چغل خوری کرنا، یہ ساری چیزیں کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں؟ تکبر کی وجہ سے۔ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی یہ کبر ہوگا، یہ تکبر ہوگا، فرمایا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سارے جو رذائل ہیں اور جو دل کے آلودگی اور نفس کی پلیدگی کا باعث بنتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح توحید کی سمجھ دے، اور اس توحید کے ساتھ ہمارے دل کو صاف اور شفاف بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت ہمیں وہ محبت نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ کے جو بندے ہیں ان کی خیر خواہی اور ان کی نفع مندی اور ان کی دلجوئی اور ان کے ساتھ کام آنا، اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ جو رذائل ہیں جن کا ہم نے ذکر سنا اور کیا، اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس جیسا نہ بنائے کہ جو کل قیامت کے دن نیکیاں لے کے آئے گا اور لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ اٹھا کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔